تو چلیں ایک کوشچن پوچھتا ہوں انشاءاللہ. وائی از اٹ سو کہ زابر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اکثریت ہم دیکھیں تو خشوع سے خالی نظر آتی. ایون اپنی نمازوں کو بھی انالیسس کریں تو اگر ہم ریشیو نکالیں تو 90% خشوع سے خالی ہوتی ہیں اور 10% جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا جب کوئی ایسے ہوتا ہے تو خالی ہوتی ہیں. تو واٹ از دا بیسک ریزن کہ نمازیں میں خشوع چلا جا چکا ہے اس امت سے؟ یہ آپ نے تھوڑا سا مبالغہ کر دیا. میرا خیال ہے 90% بھی زیادہ مطلب آپ نے جو ہے نا کم بتایا کہ خشوع نہیں ہوتا, شاید 95% نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ مجھے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنے ایریا میں ٹاک کے لیے بلایا, تو میں وہاں ٹاک کے لیے گیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا, یہ لاسٹ رمضان کی بات ہے. تو میں وہاں ٹاک کے لیے گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ اب اتنی دیر ہو گیا کیونکہ وہ کھانا پینا, وہ افطاری وغیرہ. حالانکہ میں ویسے میرا نارمل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں نا افطاریوں کے انویٹیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا فار دس پرٹیکولر ریزن کہ وہ پھر آپ کی اپنی تراویح وغیرہ جو ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اتنی دیر ہو گئی, اب آپ نے یہاں پہ کر بھی لیا تو چلیں اب افطاری بھی ہو گئی تو چلیں اب تراویح بھی ادھر ہی پڑھ لیجیے گا. تو میں نے کہا چلیں, اب وہ اتنا واقعی میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ میں وہاں سے واپس کیسے آؤں گا آل دا وے, تو میں کہ چلے پڑھ لیتے ہیں. میں نے اپنی پروٹوکول توڑا اور میں نے وہاں نماز پڑھی. آپ یقین کریں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے میں 20 رکعت تراویح ڈن, اور آدھا گھنٹہ بھی میں شاید 25 منٹ میں ہم ڈن تھے. اور آپ یقین کریں گے میں وداؤٹ ایگزیجریشن میں نے جہاں اتنی جلدی ہم کر رہے تھے اللہ اکبر رکوع, اللہ اکبر کھڑے ہو کے نیچے, یعنی لٹرلی لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ گاڑی میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا انسان کا تو اس کو ٹکر لگتی ہے, وپ لیش ہو جاتا ہے. لٹرلی when I came back home I had a back problem because of the continuous, وہ جس ریپڈ طریقے سے اوپر نیچے ہو رہے تھے. اور مجھے پھر وہ ایک بھائی تھے وہاں پہ, انہی کے آرگنائزرز میں, انہوں نے بڑے فخریہ کہا کہ ضیاء بھائی ہمارے یہاں پہ نا پورے پنڈی اسلام آباد کی سب سے فاسٹسٹ تراویح ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ پریز کرتے ہوئے, ہاں مطلب تعریف کرتے ہوئے کہ یہ تو مطلب بڑے پورے پنڈی اسلام آباد کی سب سے تیز تراویح یہاں ہوتی ہے. اور رش بھی ہوگا, رش بھی تھا, لوگ بڑے خوشی سے نکل رہے کہ یار ہم لوگوں نے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, چاہے وہ باجماعت نماز ویسے ہماری عام نمازیں ہوں یا تراویح ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مطلب ہمیں جلدی ہماری حاضری لگ جائے, اٹینڈنس لگ جائے, اس کے بعد کھسکو وہاں سے. کم ٹائم میں زیادہ اجر ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں. ہاں, اور تراویح بھی پڑھ لیں گے اور اجر بھی مل جائے گا, اور ٹائم آدھا گھنٹہ لگا ہمارا. اور اس میں یہ کہ مطلب وہ جو اصل ایسنس تھا نا نماز کا وہ نہیں ہے. مطلب ہم لوگ دیکھو یہ صرف اس کی بات نہیں ہے, باقی بھی عبادات میں ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جو اصل ایسنس تھا, مطلب آپ نے چیریٹی کرنی ہے, اب چیریٹی میں بھی جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں, جو کھانا بچا 3 دن کا پڑا ہوتا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. سو ہماری نا ایز اے نیشن میں بھی ایز این امہ واللہ عالم ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی بات آتی ہے نا تو ہم اس میں شارٹ چینج کرتے ہیں, ہم وہاں پہ کم چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ کوشش کرتے ہیں ہماری حاضری لگ جائے, اٹینڈنس ہماری پوری تھی, باقی اس کے اندر اس کی جو اصل تھی, جو اس کی روح تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کافی اس کا فقدان ہے. ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ دین ہمارا جو ہے وہ سادگی پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, سادہ لائف سٹائل پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے پھر جو بھی چیز ہے سادی کی جائے. یہ فلاسفی ہوتی ہے اس پوری پریکٹس کے پیچھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے شاید ہم لوگوں نے ابھی تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے انٹرنلائز ہی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل میں وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے نماز فرض کی گئی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نا تو کہ ہم کلام ہونے کے لیے, اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کہا موسیٰ جوتے اتار دو اپنے, پہلے ایٹیکیٹ سکھائے. موسیٰ علیہ السلام اب ہم کلام ہوئے, اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی لائف کا تو یہ بہت بڑا مومنٹ تھا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف چھوڑیں, انسانی تاریخ کا بہت بڑا مومنٹ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے جا رہا ہے. اور وہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے آپ کا اپنا دیدار تو کروائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہ پہاڑ کو ایک ہلکی سی چھوٹی سی مائنیوٹ سی تجلی کرا دی تو پہاڑ راکھ ہو گیا. سو اس موقع کو اب کیسے سیور کیا جائے. ہم کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں, ہم کسی عظیم بندے سے ملتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں اس مومنٹ کو سیو کریں. اکثر لوگ آتے ہیں صرف سیلفی لینی ہے. تو لوگ یا پہلے ایک زمانے میں آٹوگراف لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اب اس مومنٹ کو سیو کیسے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں, اقیم الصلاۃ لذکری, کہ موسیٰ نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. جب بھی تمہیں یہ لمحہ یہ موقع یاد آئے نا کہ اللہ نے بندے سے ہم کلام ہوا تھا, تو نماز قائم کرنا. کیونکہ نماز یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے نا کہ جب ہم لوگوں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کی سننی ہوتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اصل مینٹالٹی اس کے پیچھے یہ تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کی وہ ایسنس نکال دی ہے, حاضری لگا دیتے ہیں, لیکن بہرحال اس کا وہ جو اصل تھا وہ نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح حاضری لگاتے ہیں نا
مطلب دنیا کے کاموں میں لگے پڑے ہیں اور بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آئے کہ ہائے بس کسی طرح رکوع مل جائے, کسی طرح نماز مل جائے, اور اللہ اکبر ٹھک کر کے شروع کر دی. حالانکہ نماز کی ایسنس یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی اپنے فرض میں گھس جاؤ, بلکہ اصل جو طریقہ ہے نا, جو ٹریڈیشنل اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ یہ کہ جب اذان ہوتی اللہ اکبر, دیٹ واز دا مومنٹ صحابہ یوز ٹو لیو ایوری تھنگ. بلکہ ایک صحابی ہی واز چاپنگ دا ووڈ, اور وہ کلہاڑا مار رہے تھے, اور جیسے انہوں نے سنا اللہ اکبر اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ووڈ, ہی لیفٹ دا ایکس, چھوڑ دیا اور کہا واللہ دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ.